اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین خالق السماوات والارضین باعث الانبیاء والمرسلین ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من أول ظلمهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صلوات پڑھ لیجیے محمد وآلہ. مشکلات اور پریشانی کے وقت جن اذکار کا وظیفہ اختیار کرنا چاہیے اور تلاوت کرنی چاہیے، ان میں سے چند کا ذکر کل کی مجلس کے اندر اور چند کا ذکر آج کروں گا انشاءاللہ. قرآن کریم جو خدا کا کلام ہے اور اس کتاب کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ خدا کا کلام ہے. جتنا متکلم عظیم ہے کلام اتنا ہی عظیم ہوتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نہ فقط عظیم ہے بلکہ عظمت کا خالق ہے. لہٰذا جتنا خدا عظیم ہے اتنا خدا کا کلام بھی عظیم ہے. تو قرآن کریم کی تلاوت کا ثواب، اجر، اثرات بہت زیادہ ہے اس سے کہیں جو یہاں بیان ہو رہا ہے. ہم اپنے لحاظ سے اور کوتاہ ذہن کے مطابق اپنے لحاظ سے اس سے استفادہ کرتے ہیں مانند سورج کے برابر. قرآن کریم کی آیات سورج کے مانند ہے. اب پودے جو ہے وہ سورج سے اپنے لحاظ سے فائدہ لیتا ہے، درخت اپنے لحاظ سے فائدہ لیتا ہے، انسان اپنے لحاظ سے، حیوان اپنے لحاظ سے. اور سورج اس کے اثرات، اس کے فوائد اس سے کہیں زیادہ ہے جتنے ہم حاصل کرتے ہیں. تو ایسا قرآن بھی اسی طریقے سے ہے. تو جس سورہ کی ہم اکثر تلاوت کرتے ہیں ان میں سے ایک سورہ مبارکہ حمد ہے، جو سب سے زیادہ اجر و ثواب اور اثرات رکھنے والا سورہ ہے. اور سورہ حمد کے بعد جو دوسرا سورہ ہے جس کا سب سے زیادہ ثواب بھی ہے، اجر بھی ہے، اثرات زیادہ ہے سورہ حمد کے بعد، وہ ہے سورہ مبارکہ قل هو اللہ، یعنی سورہ توحید. سورہ مبارکہ قل هو اللہ یا سورہ توحید ثلث قرآن ہے. سورہ حمد ایک دفعہ تلاوت کرنے سے پورا قرآن پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے. سورہ قل هو اللہ کو اگر 3 دفعہ پڑھے تو 3 دفعہ سورہ قل هو اللہ پڑھنے سے پورا قرآن ختم کرنے کا اجر و ثواب ملتا ہے. تو سب سے زیادہ فضیلت والا سورہ حمد ہے. اور دوسرے نمبر پر سورہ مبارکہ توحید یعنی سورہ مبارکہ قل هو اللہ ہے. اس سورہ کو سورہ اخلاص بھی کہا جاتا ہے. یہ وہ واحد سورہ ہے جس میں صرف خدا کا ذکر ہے، خدا کے علاوہ کسی کا ذکر نہیں ہے. اس کے اندر سورہ توحید ہے، سورہ اخلاص ہے، خدا کی وحدانیت اور اللہ کی صفات پر مشتمل سورہ ہے. اور حدیث کے اندر آیا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک دن کی نماز پڑھے، ان میں سے اگر ایک میں سورہ قل هو اللہ کی تلاوت نہ کرے تو آسمان کی طرف سے آواز آتی ہے لست من المصلین، تم کامل نماز پڑھنے والے نہیں ہو.
تو اگر ایک دن کی نماز پڑھتے ہیں تو اس میں سے کم ایک رکعت کے اندر سورہ قل هو اللہ کی تلاوت واجب تو نہیں ہے، لیکن نماز کو کامل کرنے کے لیے ضروری اور لازمی ہے۔ سورہ مبارکہ قل هو اللہ کے فضائل بہت زیادہ ہے۔ ایک قصہ جو اکثر آپ منبر سے سنتے ہیں، سعد بن معاذ، نماز جنازہ اللہ کے رسول نے پڑھائی، 5 تکبیر کے بجائے نماز جنازے میں 70 تکبیر اللہ کے نبی نے پڑھی۔ نماز جنازہ سعد بن معاذ 70 دفعہ اللہ کے نبی نے اللہ اکبر کہا۔ نماز کے بعد جب سوال کیا گیا تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ہر تکبیر کے اوپر ملائکہ کی صف کھڑی ہو جاتی ہے، 70 صفیں ان کی نماز جنازے میں شریک، ملائکہ آسمان سے۔ اور جتنے ملائکہ بڑھتے جاتے تھے اور اللہ کے رسول تکبیرات میں اضافہ فرماتے گئے۔ پھر پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، سعد بن معاذ کی کون سی خوبی ایسی ہے، کون سی خصوصیت ہے جس کی وجہ سے 70,000 ملائکہ کی صفیں سعد بن معاذ کے جنازے کے اندر شریک ہوئے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ ملائکہ آسمان سے ان کے نماز کے اندر شریک ہونے کے لیے اس لیے نازل ہوئے کہ ان کی خوبی یہ تھی کہ سعد بن معاذ کثرت سے سورہ قل هو اللہ کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ جب وہ بیٹھ جاتے تھے تو سورہ قل هو اللہ پڑھتے تھے، جب کھڑے ہو جاتے سورہ قل هو اللہ پڑھتے، جب وہ گھر سے باہر جاتے سورہ قل هو اللہ پڑھتے۔ مسلسل ہر حالت کے اندر سورہ قل هو اللہ کی کثرت تلاوت کی وجہ سے، اس سورہ کی برکت کی وجہ سے اللہ نے آسمان سے 70,000 ملائکہ ان کے نماز جنازے کے اندر شامل ہونے کے لیے اللہ نے بھیجا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سورہ کتنا ثواب، اجر و ثواب والا سورہ ہے۔ تو سعد بن معاذ کے قصے سے اندازہ ہوتا ہے روحانی لحاظ سے، معنوی لحاظ سے اس کا ثواب اجر بہت زیادہ ہے، یعنی ہمارے وہم و گمان سے بھی زیادہ ہے کہ 3 دفعہ پڑھنے سے پورا قرآن پڑھنے کا ثواب ملے، اور کثرت تلاوت کی وجہ سے 70,000 ملائکہ نماز میں شریک ہو جائے، تو معنوی لحاظ سے، روحانی لحاظ سے یہ بہت پرمعنی سورہ ہے۔ اچھا، ترجمے کے لحاظ سے، مفہوم کے لحاظ سے روایت کے اندر آیا ہے یہ سورہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں آنے والے افراد کے لیے، امت کے آخری افراد کے لیے نازل فرمایا ہے۔ اس کے اندر معانی بہت زیادہ ہے، گہرائی بہت زیادہ ہے۔ جناب ابو علی سینا کہتے ہیں کہ اس سورے کی تشریح نے میری کمر کو توڑ کر رکھ دیا ہے، یعنی بہت زیادہ گہرا سورہ ہے یہ۔ ابھی ہم تفسیر قرآن ہمارا موضوع نہیں ہے، تو معنوی لحاظ سے اس سورے کی تلاوت کا بہت زیادہ اس کے اثرات ہے۔ ابھی ہم تو کیونکہ مادی ہے، مادی لحاظ سے کچھ فوائد ہے اس کے معنوی لحاظ سے۔ حدیث کے اندر آیا ہے کہ ہمارے مولا و آقا امام رضا صلوات اللہ وسلام علیہ ارشاد فرماتے ہیں، صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی شخص گھر سے نکلنے سے پہلے 10 دفعہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت کرے، اگر 10 دفعہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت کر کے گھر سے باہر جاتا ہے تو اللہ بہت سارے ملائکہ کو اس کی حفاظت کے اوپر مأمور کرتا ہے، اور اس سورے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی راستے کی تمام مصیبتوں اور پریشانیوں سے بچا کے دوبارہ گھر پہنچا دیتا ہے۔ صرف 10 دفعہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت کرنے سے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ سورہ قل هو اللہ 10 دفعہ پڑھنے سے حفاظت کرنے والا خدا ملائکہ کے ذریعے ہماری حفاظت کرتے ہیں، اور ہمیں نہیں معلوم، ہم راستہ طے کر رہے ہوتے ہیں، گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں، روڈ پار کر رہے ہوتے ہیں، اور کتنی مصیبتیں اور پریشانیاں شہر کے اندر ہے،
اور راستہ چلتے چلتے ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے افراد ایسے ہیں کہ جوان ہیں، نوجوان ہیں، بوڑھے ہیں، جو ایکسیڈنٹ میں راستے میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ سب دیکھنے کے باوجود ہم گھر سے نکلتے تو ہم پرواہ نہیں کرتے، لیکن ائمہ علیہ السلام نے فرمایا ہے تمہاری حفاظت کے لیے سورہ قل هو اللہ ہے کہ سورہ قل هو اللہ 10 دفعہ تلاوت کر کے اگر نکلو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ گھر واپس پہنچانے تک تمہاری حفاظت فرمائے گا، وہ بھی ملائکہ کے ذریعے، اس سورہ کی برکت سے۔ اور ایک روایت کے اندر آیا ہے، اور یہ تو بالکل تجربہ بھی ہے، کہ جب بھی کوئی شخص آتا ہے کہ یعنی کم سے کم میرے پاس جو آتا ہے کہتا ہے کہ کاروباری مسائل ہے، رزق کا مسئلہ ہے، تو میرے پاس ایک ہی ذکر ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ کثرت کے ساتھ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت کریں۔ جو شخص مالی لحاظ سے پریشان ہو، تنگی رزق کے اندر مبتلا ہو، یا کاروباری لحاظ سے پریشان ہو، تو حدیث کے اندر آیا ہے کہ اسے چاہیے کہ گھر کے اندر داخل ہوتے وقت خاص طور پر اور گھر سے نکلتے وقت خاص طور پر اور کثرت سے سورہ مبارکہ قل هو اللہ کی تلاوت کرنے سے اللہ تبارک و تعالی رزق میں اضافہ فرماتا ہے۔ کاروبار میں ترقی کے لیے، رزق میں اضافہ کے لیے بالکل مجرب عمل سورہ قل هو اللہ کی کثرت سے تلاوت ہے، کہ کثرت سے سورہ قل هو اللہ کی تلاوت کرے تو کاروبار بھی بہتر ہوگا، رزق میں بھی اضافہ ہوگا۔ ایک یہ، اور اگر کسی کام سے کسی دفتر میں جانا ہو یا کسی بڑے آدمی سے ملاقات ہو تو وہاں پر کم سے کم 4 دفعہ، زیادہ سے زیادہ 10 دفعہ سورہ مبارکہ قل هو اللہ کی تلاوت کر کے گھر سے نکلتے وقت یا راستے میں کسی جگہ پر بھی، تاکہ ہمارا کام آسانی سے ہو جائے، سورہ مبارکہ قل هو اللہ کی تلاوت کریں، اور جس شخص سے یعنی ہماری ملاقات ہے، ہم اس سے ملنا چاہتے ہیں، اگر ممکن ہو تو اس کے دائیں طرف سیدھے ہاتھ کی طرف بیٹھے، ممکن نہ ہو تو کہیں دوسری جگہ پر بیٹھے اور وہاں پر بھی سورہ قل هو اللہ کی تلاوت کرے، تو اللہ اس سورہ کی برکت سے سامنے والے کا دل نرم کرتا ہے اور اس طریقے سے ہمارا کام آسان ہو جاتا ہے۔ تو آج کی مجلس کے اندر پہلا درس اور پہلا مطلب یہ ہوا کہ ہم پریشانی وقت اور کسی مصیبت کے اندر اگر گرفتار ہے تو سورہ قل هو اللہ کی تلاوت کرنے سے مصیبتیں، بلائیں رفع ہو جاتی ہے۔ یہ ایک آج کا مطلب ہے، پہلا مطلب۔ دوسرا مطلب، یہ دعا شاید ہم کم پڑھتے ہیں، شاید بہت کم لوگوں سے اس دعا کی تلاوت سنی ہے۔ رب لما انزلت الی من خیر فقیر، رب لما انزلت الی من خیر فقیر، یہ ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کی دعا۔ قرآن کریم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان فرماتا ہے، اور پھر وہ مصر سے ہجرت کر کے نکل جاتے ہیں، اور حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں سے ان کے جانوروں کو پالی پلانے کے بعد یہ دعا آپ پڑھتے ہیں، ربی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ زبان سے یہ جملہ ادا کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، ربی بما انزلت الی من خیر، اے میرے پروردگار جو بھی خیر تیری طرف سے میری طرف، جو بھی خیر اور جو بھی رحمت جو میری طرف آتی ہے اس کا میں محتاج ہوں، ضرورت مند ہوں میں، یعنی تیری طرف سے آنے والی رحمتوں کا میں محتاج ہوں، ضرورت مند ہوں میں۔ رب لما انزلت الی من خیر فقیر، جو بھی خیر تیری طرف سے میری طرف منتقل ہوتی ہے میں اس کا محتاج ہوں، میں ضرورت مند ہوں، میں مستحق ہوں کہ وہ نعمتیں مجھے عطا فرما دیں۔ اس دعا کو ایک دفعہ تلاوت کرنے سے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وسیلہ فراہم کیا کہ حضرت شعیب کی بیٹی آ گئی کہ میرا بابا آپ کو بلا رہے ہیں اور آپ نے جو پانی پلایا ہے اس کی اجرت دینا چاہتے ہیں، اور اس طریقے سے حضرت شعیب کے داماد بنے اور مصیبتوں اور پریشانیوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات مل گئی۔ ظاہر ہے کہ وہ مصر سے تنہا نکلے تھے اور تنہا جو ہے انہوں نے سفر کیا، مسافر ہے، کوئی کسی کو نہیں جانتے، لیکن سفر کے اندر اس دعا کی تلاوت سے، اور وہ بھی ایک دفعہ کی تلاوت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتظام فرمایا، حضرت شعیب کو ان کے لیے مہربان بنا دیا، انہوں نے داماد بنا دیا، اپنے گھر کے اندر اسے رکھ دیا۔ اس کے بعد پھر واپس آئے کوہ طور، اور وہ باقی واقعات قرآن کریم کے اندر ہے۔ تو آج کے اس مجلس کے اندر دوسرا ذکر اگر ممکن ہو سکے تو حضرت موسیٰ کی دعا، رب لما انزلت الی من خیر فقیر، اولاد کے لیے رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، حضرت زکریا کی دعا۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ دعا کون سی ہے؟ دعا وہ ہے کہ اگر انسان اس دعا کو صحیح معنی میں، جسے دعا کہا جاتا ہے، ہر شے سے کٹ کے کرے تو اسے بڑی دعا مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری دل سے نکلنے والی آواز کو بھلے ایک ہی دفعہ ہو، اللہ سنتا ہے اور اسے قبول کرتا ہے۔ ایک چھوٹا سا قصہ سناؤں تو شاید اس مطلب کو بیان کرنا آسان ہو جائے۔ ایک شخص بغداد کے گھروں کے اندر پانی دیا کرتا تھا، پانی پہنچایا کرتا تھا، اور جب کسی گھر کے اندر وہ پانی بھر رہا تھا، اپنے مشکیزے سے برتن کے اندر پانی ڈال رہا تھا، اتنے میں شور شرابہ ہو گیا۔ انہوں نے دیکھا تو چھت کے اوپر کوئی خاتون ہے، اس خاتون کے ہاتھ میں کوئی چھوٹا سا بچہ تھا، وہ چھت سے نیچے گر رہا تھا، گلی کی طرف آ رہا تھا، نیچے گر رہا تھا۔ انہوں نے اوپر کی طرف دیکھا تو وہ بچہ ماں کے ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا اور نیچے زمین کی طرف آ رہا تھا، گلی کی طرف، اور کوئی کہہ رہا ہائے میرا بیٹا، ہائے میرا پوتا، ہائے میرا نواسا، آوازیں بلند ہو رہی تھی۔ یہ پانی پلانے والے نے جب دیکھا کہ یہ بچہ نیچے آ رہا ہے، اس نے ایک جملہ کہا، یا اللہ، یہ جملہ ایک دادا کی، اور جیسے ہی یا اللہ کہا وہ بچہ ہوا میں معلق ہو گیا، نیچے نہیں گرا، ہوا کے اندر معلق ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے اپنے مشکیزے کو باندھا، اور باندھنے کے بعد تھوڑا آگے گیا تو وہ بچہ جو فضا کے اندر معلق ہو گیا تھا آہستہ آہستہ آیا اور اس کے ہاتھ پہ آیا۔ اب سارے لوگ حیران ہو گئے، چھتوں سے اتر گئے، طواف کرنے لگے، ہاتھوں کے بوسے لینے لگے کہ آپ حضرت خضر ہو، حضرت الیاس ہو، زمانے کے امام ہو، کون ہو؟ وہ کہتا ہے نہ میں حضرت خضر ہوں، نہ حضرت الیاس ہوں، نہ حضرت زمانے کے امام ہوں، میں وہی شخص ہوں جو روزانہ جو تمہارے گھروں میں پانی پہنچاتا ہوں۔ کہتے اتنا بڑا کام کہ تو نے ایک دفعہ یا اللہ کہا اور بچہ ہوا میں معلق ہو کے رہ گیا، اتنا بڑا کام۔ تو انہوں نے کہا یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے، یہ تو بہت چھوٹا کام ہے۔ کہیں چھوٹا کام ہے؟ کہا یہ بہت چھوٹا کام ہے۔ کہنے لگے کہ خدا نے مجھ سے کہا، وہ پانی بھرنے والا کہتا ہے، خدا نے مجھ سے کہا صبح کی 2 رکعت نماز پڑھو، میں نے کہا لبیک، اور نماز پڑھی۔ اللہ نے ظہرین کا حکم دیا کہ ظہرین کی نماز ادا کرو، میں نے کہا لبیک۔ مغربین کا حکم دیا، کہا لبیک۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر خمس و زکوٰۃ کا حکم دیا، مجھے حکم دیا، میں نے کہا لبیک۔ جب خدا کے حکم پہ میں لبیک کہتا ہوں، جب مجھے ضرورت پڑتی ہے میں یا اللہ کہتا ہوں تو اللہ مجھے لبیک کہتا ہے، اس میں تعجب کی کون سی بات ہے؟ تعجب کی بات نہیں ہے کہ اللہ کے حکم پر جو شخص لبیک کہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کے جواب میں لبیک کہے گا، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔
اب یہ ہمارے لیے تو تعجب کی بات ہے، سب کے لیے تعجب کی بات ہے، لیکن وہ کہتا ہے یہ تعجب کی بات نہیں ہے، اللہ کے احکام پر تم لبیک کہو، ضرورت کے مطابق تم خدا کو پکارو گے تو خدا لبیک کہے گا اور تمہیں نجات دے گا، اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ اور ایک قصہ بھی آپ کو تکراری طور پر سنا دوں۔ کہتا ہے کہ ایک شخص کہتا ہے میں نے سنا تھا کہ فلان بابا بہت پہنچے ہوئے ہیں، یہ ہے وہ ہے، مجھے ان چیزوں پر عقیدہ نہیں تھا، اور میں جا کے دیکھا تو ایک شکل کے لحاظ سے نہیں لگتا تھا کہ پہنچا ہوا آدمی ہے، میں نے اس سے چھیڑنا شروع کیا، مذاق کرنا شروع کیا، اور مذاق کر کے کہا بابا سنا ہے ماشاءاللہ آپ بہت پہنچے ہوئے ہیں اور آپ کی دعا خدا سنتا ہے، رد نہیں کرتا ہے، اگر ایسا ہے تو چونکہ گرمی بہت زیادہ ہے دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ وہ بارش ہو جائے۔ وہ کہتا ہے کہ میں اسے چھیڑنے کے لیے، اندازہ لگانے کے لیے یا اس کا مذاق اڑانے کے لیے میں نے یہ جملہ کہا تھا، جبکہ بادل کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ میں نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ پہنچے ہوئے آدمی ہو، آپ کی دعا خدا سنتا ہے، گرمی بہت زیادہ ہے، دعا کرے کہ اس وقت بارش ہو جائے۔ انہوں نے کہا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ سجدے میں گیا اور کچھ دعا پڑھتے رہے اور کچھ آنسو بہائے، اور وہ سجدے میں ہے، میں نے دیکھا کہ بادل نہیں تھا، فوراً بادل جمع ہونا شروع ہوئے۔ ابھی چند منٹ نہیں گزرا تھا کہ بارش بھی آنے لگی۔ اب میں ہل گیا، میں جسے ناممکن سمجھتا تھا اس نے تو ممکن بنا دیا۔ میرے سامنے نگاہوں کے سامنے بادل جمع ہو کے بارش برسنے، وہ سجدے کے اندر بیٹھے ہوئے۔ جب بارش آنے لگی تو بارش برسنے لگی تو اس کے بعد پھر وہ سر اٹھا دیا، پھر دوبارہ بارش کو دیکھ کے سجدے میں خدا کا شکر ادا کیا۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ واقعاً دعا میں کتنا اثر ہے، اور یہ بابا اللہ کے نزدیک اور مقرب ہے۔ یہ تو عام سی بات ہے، لیکن اصل نقطہ یہاں پہ ہے۔ میں نے اس بابا سے پوچھا، اس روحانی شخصیت سے پوچھا، آپ کے پاس یہ ہنر کہاں سے آیا ہے، یہ مقام آپ کو کہاں سے ملا ہے کہ آپ جب دعا کرتے ہیں تو بادل کا نام و نشان نہیں تھا، سارے بادل وہ بارش بھی برسا سکتے ہیں، یہ کمال آپ کو کہاں سے ملا ہے، یہ ہنر آپ کو کہاں سے ملا ہے؟ وہ بابا کہنے لگے یہ کمال کو ہم نے حاصل نہیں کیا ہے، یہ کمال و ہنر خدا ہر آنے والے بچے کو دے کے بیچتا ہے، میں نے حفاظت کی ہے لیکن یہ ہنر اللہ نے سب کو دے دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشکلات اور پریشانی کے وقت مدد کے لیے بلانا اور پکارنا، یہ ہنر ہر بچے کو، ہر دنیا میں آنے والے کو اللہ نے یہ ہنر سے نوازا ہے، یہ کمال ہر ایک کے پاس ہے۔ بس یہ ہے کہ کچھ لوگ حفاظت کرتے ہیں، کچھ لوگ حفاظت نہیں کرتے ہیں۔ میں نے اس ہنر کی حفاظت کی ہے، بس یہی فرق ہے ہم میں اور دوسرے میں۔ تو میں نے پوچھا بابا وہ کون سا ہنر ہے جو اللہ نے ہر انسان کو دیا ہے جو حفاظت نہیں کرتا؟ تو کہنے لگے کہ دیکھو جب بچہ دنیا کے اندر آتا ہے تو پہلے روتا ہے، جب روتا ہے تو ماں اس کو دودھ پلاتی ہے، اس کے بعد اس سے بھی بڑا ہو جاتا ہے تو پھر روتا ہے تو ماں اپنا سارا کام چھوڑ کے دوڑ کے اس کی مدد کے لیے آتی ہے، جب وہ گر جاتا ہے تو روتا ہے، اور جب روتا ہے تو ماں سب کچھ چھوڑ کے مدد کے لیے آتی ہے، جب وہ بھوکا ہوتا ہے اور روتا ہے تو ماں اپنی نیند کو بھی، اپنے آرام کو بھی چھوڑ کر اس کی مدد کو آتی ہے۔ اسی طریقے سے رو کر اپنی ماں کی توجہ کو اپنی طرف لانا، یہ ایک ایسا ہنر ہے جو ہر بچہ شکم مادر سے لے کے آتا ہے۔ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ مجھ سمیت سارے بچے روتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، آواز نکالتے ہیں، تو جب اپنی آواز کو ماں تک پہنچاتے ہیں تو ماں اپنا سب کچھ چھوڑ کر بچے کی مدد کرتی ہے، اسے کھلاتی ہے، اسے پلاتی ہے، اس کو مشکل سے بچاتی ہے۔ یہ میں نے دیکھا ہر بچہ یہ کرتا ہے اور ہر ماں یہ کام کرتی ہے۔ اس کے بعد میں مدرسے کے اندر یا استاد کے پاس پڑھنے گیا تو استاد نے کہا کہ دیکھو یاد رکھنا کہ تمہارا پروردگار 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے۔ تو میں نے اسی جملے کو، اسی ہنر کو یہاں آزمانا شروع کیا کہ جب بچہ روتا ہے تو ماں فوراً اس کی مدد کے لیے پہنچ جاتی ہے،
اور خدا واقعاً 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، اور خدا جب ہم خدا کے سامنے روئے تو خدا ہماری مدد نہ کرے یہ ناممکن ہے۔ تو کہنا چاہ رہا تھا کہ پریشانی اور مشکلات کے وقت دعائیں زیادہ پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے، ایسی دعا پڑھی جائے جس دعا کے اندر اثر زیادہ ہو، یعنی دل شکستہ ہو، دل شکستہ ہو۔ دعا کے لیے دل شکستہ، دل کا نرم ہونا ضروری ہے۔ اور ایک قصہ بھی ذہن میں آ گیا، آپ کے خدمت عرض کر لوں۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے کہا پریشانیاں بہت ہے، مجھے کوئی وظیفہ دے دیجئے۔ اس نے کہا جب مصیبت زیادہ ہے، پریشانی زیادہ ہے، تو تم یا اللہ کہو، یا اللہ پڑھو۔ تو اس نے ہنس کے کہا کہ یا اللہ تو میں اٹھتا بیٹھتا ہر وقت پڑھتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، تم اپنے لحاظ سے یا اللہ کہتے ہو، اللہ کی عظمت کو سامنے رکھ کر، اللہ کو سامنے رکھ کے پھر یا اللہ کہے تو یہی اس میں اعظم ہے۔ اپنے لحاظ سے یا اللہ کہو گے تو اس میں اثر نہیں ہے۔ اللہ کی عظمت اور کبریائی کا تصور کر کے وہاں سے نگاہ، وہاں سے مشکلات کو طرف آتے ہوئے نگاہ اس طرف سے خدا کی طرف کر کے بولے یا اللہ، تو یہ لفظ یا اللہ خود اس میں اعظم ہے، انسان اس سے کرامات دکھا سکتا ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کی بارگاہ کے اندر پریشانی اور مشکلات کے وقت کسی آیت کی تلاوت کثرت سے پڑھنے کا حکم تو ہے جو تعداد ہے، لیکن آیتیں اور وظیفہ اس وقت انسان کو ہمیں اس سے نجات مل سکتی ہے جب وہ دعا کے شرائط کے مطابق پڑھیں۔ اور ایک دعا کی طرف رہنمائی کروں، ایک بلند آواز سے صلوات پڑھ لیجیے، محمد و آل محمد صلی اللہ۔ مفاتیح الجنان کے اندر وہی دعائے توسل کے بعد 2-3 دعائیں اور ہے۔ اس کے بعد اگر اردو میں مفاتیح میں اگر دیکھیں گے تو ایک دعا ہے دعائے امن از بلا، دعا کا عنوان ہے دعائے امن از بلا، ایک صفحے کی دعا ہے۔ اور وہاں لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی دشمن کی طرف سے کوئی شرارت کا خوف ہو، یا حاکم کی طرف سے کوئی خوف ہو، یا شیاطین کی طرف سے، جنات کی طرف سے جو بھی خطرات ہو، تو اس دعا کی تلاوت کرے۔ اچھا، اس دعا کو میں دعا کا جو ہے زبانی یاد تو ہے لیکن ترجمہ کروں تو بہت طولانی ہو جائے گا۔ دعا کا آغاز ہوتا ہے یا من تحل بہ عقد المکارہ ویا من یبث بہ حد الشدائد ویا من یلتمس منہ المخرج الی فرجت ذلت لعظمتک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہے کچھ، اے وہ پروردگار جو مشکلات اور پریشانی کے وقت اس کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، اور مشکلات اور مصیبتوں سے بچانے والا وہ ہے، کچھ صفات ہیں۔ اس کے بعد درمیان میں پہنچنے کے بعد کہتے ہیں کہ پروردگار مجھ پر یہ والی مصیبت ہے، یعنی پریشانی کے بعد پڑھی دعا ہے، مجھ پر ایک مصیبت آئی ہے جس کے بارے میں تو جانتا ہے، پروردگار جب تک اس مصیبت کو تو نہیں ہٹاتا ہے اس کو کوئی نہیں ہٹا سکتا، اور جب تک تو اسے نہیں ہٹائے گا کوئی مجھے تیرے علاوہ نجات دینے والا نہیں ہے۔ دعا کا خلاصہ ترجمہ بتا رہا ہوں آپ کے سامنے۔ پروردگار اس مصیبت کی وجہ سے واجب کی ادائیگی کے اندر خلل پیدا ہوتا ہے، مستحبات کی ادائیگی کے اندر پریشانیاں لاحق ہے، لہٰذا اس مصیبت اور پریشانی کو مجھ سے دور کر دیں، اور استجابت دعا کی جو لذت ہے اس لذت کو مجھے نصیب کر دے۔ اور اس بات کا بھی میں اقرار کرتا ہوں کہ میں اس چیز کا مستحق نہیں ہوں کہ تو میری آواز سنے اور میری دعا قبول کرے، مجھے اقرار ہے میں برا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ استجابت دعا کی لذت سے آشنا ہو جاؤں، اور عبادت کے اندر اس پریشانی کی وجہ سے جو خلل پیدا ہوتا ہے، نماز کے اندر خیالات ادھر ادھر جاتے ہیں، مستحبات سے پیچھے رہ جاتے ہیں، اس سے نجات کے لیے میں تیری بارگاہ میں درخواست لے کے آیا ہوں۔ یہ میں نے مختصر آپ کا خلاصہ اس دعا کا آپ کے سامنے بیان کیا۔
اس دعا کو بیان کرنے کا مقصد یہ بھی تھا کہ ایک تو دعا بھی مستند بھی ہے، دوسرا اس وجہ سے میں نے اس دعا کی نشاندہی کی، اگر آپ آیت اللہ العظمیٰ سستانی کے پاس ملاقات کے لیے گئے ہیں یا آپ کے قافلے والوں نے مشکلات اور پریشانی کے وقت بلاؤں سے پریشانی سے بچنے کے لیے، خاص طور پر اس زمانے میں جب ہمارے شہر کے حالات ملک کے حالات صحیح نہیں تھے، اس وقت جب آپ سے کسی دعا کا تقاضا کرتے تھے تو ہر دفعہ آپ اس دعا کے بارے میں فرماتے تھے کہ اس دعا کو پڑھو، یا من تحل بہ عقد المکارہ، دعائے امن از بلا مفاتی میں ہے، اس دعا کی تلاوت کرو۔ یہ آیت اللہ سستانی، خدا ان کی حفاظت کرے، وہ ہر ایک کو یعنی قافلہ والے سوال کرے تو پریشانی اور مشکلات اور مصیبت کے وقت اس دعا کی تلاوت کا وہ حکم دیتے ہیں اور مشورہ دیتے ہیں۔ اور مشورہ دینے کے علاوہ جو خاص طور پر میرے لیے جو بات تھی وہ یہ ہے کہ ہم بھی صدام ملعون کے زمانے میں اسی دعا کی تلاوت کی ہے، ہم اس کے شر سے محفوظ رہے ہیں، لہٰذا تم بھی اسی کو پڑھو۔ تو آج جو ہے اور ایک دعا کے بارے میں جو آیت اللہ سستانی دکھاتے ہیں، یا من تحل بہ عقد المکارہ و یا من یفتح بہ حد الشدائد، اس دعا کی انشاءاللہ پریشانی اور مشکلات کے وقت آپ انشاءاللہ اس کی تلاوت کریں گے، اور تلاوت کریں تو انشاءاللہ آپ کو پریشانی سے نجات مل جائے گی۔ یہ تو کچھ ہو گیا پڑھنے کی چیزیں۔ اس کے علاوہ بھی احادیث کے اندر تو نہیں ہے، علماء اور عرفاء نے اور بھی آسان طریقے بھی بتا دیے ہیں۔ مثلا ان سب کو تو بیان نہیں کیا جا سکتا ہے، ام البنین کے حوالے سے کہا کہ اگر کوئی پریشانی ہو، کوئی مشکلات ہو تو قرآن کی تلاوت کرے اور قرآن ختم کرے، اور ختم قرآن کر کر اس ختم قرآن کا ثواب ام البنین کو ہدیہ کرے اور دعا کرے تو اللہ ام البنین کے صدقے میں تمہاری حاجت روائی فرمائے گا۔ ختم قرآن ختم کرنا یہ اچھا، ختم قرآن تھوڑا سا مشکل ہے، اور ایک روحانی کا یہ جملہ ہے کہ میں نے بارہا تجربہ کیا ہے کہ اگر کوئی پریشانی اور مشکلات ہو تو حضرت ام البنین کی نیابت میں امام حسین کی زیارت پڑھو، چاہے دور سے چاہے قریب سے، امام حسین مظلوم کی زیارت پڑھے ام البنین کی نیابت میں، اس زیارت کا ثواب ام البنین کو ہدیہ کرے اور دعا مانگے تو اللہ ام البنین کے صدقے میں دعائیں قبول فرماتا ہے۔ تو قرآن ختم کرنا مشکل ہے تو ایک زیارت تو آسان ہے۔ اور ایک روحانی اور عالم کا جو جملہ ہے جو ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص پریشان اور مشکلات کے اندر مبتلا ہو تو مجلس کا انعقاد کرے، اس مجلس کے اندر ام البنین کے مصائب سنائے کرے، ان کی مجلس رکھ دے، یا مجلس رکھ کے ان کو ہدیہ کر دے، یا ان کے مصائب بیان کر کے ان کے عباس وغیرہ جو شہید ہو گئے ان کے جو مرثیہ پڑھتے تھے وہ پڑھے۔ اس سے بھی آسان ہے، اس سے بھی آسان نسخے ہیں۔ کہا کہ اگر کوئی پریشانی اور مشکلات کے اندر کوئی شخص گرفتار ہو، اس سے نجات چاہتے ہوں تو 100 دفعہ درود پڑھ کے ام البنین کو ہدیہ کر کے دعا مانگے تو اللہ تبارک و تعالی مشکلات اور پریشانی کو آسان فرما دیتا ہے۔ تو ہم نے اندازہ لگایا کہ اللہ کی بارگاہ پہنچنے کے وسائل ہمارے پاس بہت زیادہ ہے۔ ہم حضرت عباس کو واسطہ بنا کے بھی خدا کی بارگاہ میں جا سکتے ہیں، ان کی والد گرامی کو توسل کے طور پر آپ پیش کر سکتے ہیں، اور باقی ائمہ طاہرین علیہم السلام کو بھی وسیلے کے طور پر آپ ان کو پیش کر سکتے ہیں، اور حاجت کے لیے آپ توسل کے لیے آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں، اور اس سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ یہ انجام دینے والے عمل، یعنی وہ قرآن کی تلاوت کا ایک چند جملے اور وہ چند دعائیں، اور اب جو عمل انجام دے کے بھی انسان مصیبت اور پریشانی سے اپنے آپ کو بچایا جا سکتا ہے۔ اب آج کے درس کا آخری اور اس کے بعد آپ کی زحمت تمام وہ یہ ہے، ان سب سے زیادہ آسان طریقہ اگر آپ پریشانی سے بچنا چاہتے ہیں، مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہیں، یا بہتری چاہتے ہیں، ترقی چاہتے ہیں، تو ایک بہترین عمل یہ ہے کہ خود دعا مانگنے کے بجائے ایسا کام انجام دے دے کہ دوسرا آدمی آپ کے لیے دعا مانگے۔ یہ بہت جو ہے مجرب عمل ہے، اس کی قبولیت کے اندر کوئی شک شبہ نہیں ہے۔
اچھا، اس کا دو راستہ ہے، دو طریقے ہیں کہ دوسرا آدمی ہمارے لیے دعا مانگے یا دعا مانگ کے ہم، یہ بڑا آسان طریقہ ہے۔ ایک حدیث سنا دوں آپ کی خدمت میں۔ ایک شخص کے بارے میں کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ میدان عرفات کے اندر رو رو کر دعا مانگ رہے تھے، اس کی ایک آنکھ پہلے سے خراب تھی اور ایسا لگ رہا تھا کہ دوسری آنکھ بھی خراب ہونے والی ہے۔ میں نے کہا ایک آنکھ تو ایسے بھی خراب ہے، دوسری آنکھ پر رحم کرو۔ تو میدان عرفات کے اندر وہ کہتے ہیں کہ میں نے ما دعوت لی احدا، اتنے گریا کر کے میں نے اپنے لیے کوئی دعا نہیں مانگی ہے۔ پھر کس کے لیے دعا مانگی ہے؟ کہا میں نے دوسرے اہل ایمان کے حق میں دعا مانگی ہے، جن کو پریشانیاں، کسی کا اولاد نہیں ہے، کسی کا غربت ہے، کوئی پریشان ہے، ان کے لیے دعا مانگی ہے، میں نے اپنے لیے دعا نہیں مانگی۔ اس کے بعد فرمانے لگے چونکہ میں نے خود مولا و آقا امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے سنا ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، فرمایا اگر انسان اپنے بارے میں دعا مانگے تو اللہ اسے ایک عطا فرماتا ہے، اگر انسان دوسرے کے حق میں دعا مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 1,00,000 عطا فرماتا ہے۔ کہتا ہے میں نے یہ محسوس کیا اگر میں اپنے بارے میں دعا مانگوں تو صرف ایک ہے، اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ ملے گا یا نہیں ملے گا، میں نے اپنے مولا کے حکم کے مطابق دوسرے کے لیے دعا کی ہے تاکہ ایک کے بجائے 1,00,000 یقینی طور پر مل جائے۔ یہ ایک واقعہ ہے۔ تو دوسرے کے اس طریقے سے اگر کر دے تو حاجتوں، روائی، پریشانی سے نجات کے لیے آسان نسخہ ہے۔ اور ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے عبداللہ ابن جندب کو میدان عرفات کے اندر دعا مانگتے دیکھا اور اتنے روئے تھے کہ آنسو زمین کے اوپر گرے تھے اور زمین کا کچھ حصہ گیلی ہو گئی۔ میں نے کہا کہ اس سے بہتر عرفات کے اندر وقوع کرنے والا تو اس سے زیادہ نہیں ہوگا۔ تو اس نے بھی یہی کہا ما دعوت لی احدا، ما دعوت لی، میں نے اپنے لیے وہاں ایک بھی دعا بھی نہیں کی ہے۔ تو کس لیے کی ہے؟ تو کہا برادران اہل ایمان کے لیے میں نے دعا کی ہے۔ پھر فرمانے لگے کہ میں نے اپنے مولا و آقا سے یہ سنا ہے کہ اگر کوئی شخص دوسرے کے حق میں دعا مانگتا ہے تو فرشتے ان کے حق میں دعا مانگتے ہیں۔ میں نے یہ سمجھا کہ اگر میں اپنے حق میں دعا مانگوں تو قبولیت کے بارے میں شک کر سکتا ہوں کہ میری دعا قبول ہو یا نہ ہو، لیکن اس کے جواب میں فرشتے اگر میرے حق میں دعا مانگے تو اس کا رد ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے، اس وجہ سے میں دوسرے کی دعا کرتا ہوں۔ تو ایک طریقہ تو یہ ہوا کہ اپنی حاجتوں کو پیش کرنے کے بجائے برادران اہل ایمان کی پریشانی کو خدا کی بارگاہ میں پیش کرنے سے اللہ تبارک و تعالی ہماری پریشانی کو دور فرماتا ہے۔ ایک تو یہ نسخہ ہے۔ دوسرا نسخہ جو آج کے درس کا آخری ہے وہ یہ ہے کہ آپ پریشانی اور مشکلات کے اندر دوسرے اہل ایمان کی اس طریقے سے خدمت کریں کہ وہ دل سے دعا دے۔ اب تو میرے سامنے بہت سارے واقعات ہیں جو اکثر سناتا بھی رہتا ہوں کہ انسان چاہتا ہے کہ پریشانی اور مشکلات سے اگر بچنا چاہتے ہیں تو آپ ایسا کریں کہ جو افراد ضرورت مند ہے کسی لحاظ سے بھی اس کی ضرورت کا خیال رکھے، در نتیجہ وہ ہماری دعا کرے تو ناممکن کام بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ بے شمار واقعات میرے ذہن میں ہے، میں 3 کی طرف تیزی کے ساتھ اشارہ کروں گا۔ ایک عالم دین کہتا ہے کہ میرے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگے کہ کینسر ہو گیا ہے، مریض ہو گیا ہوں، کینسر ہوں، ڈاکٹر کہتا ہے مشکل بیماری ہے، بچنا مشکل ہے۔ تو عالم کہتا ہے میرے، اور ظاہر ہے کہ پریشان ہو کے آئے تھے، میں کیا کروں؟ تو میرے دل کے اندر خیال آیا کہ میں نے پوچھا کہ تم اسی شہر لاہور کے اندر رہتے ہو، اسی شہر میں رہتے ہو؟ کہاں یہاں رہتا ہوں۔ لیکن تم کہاں کے ہو؟ کہا ایک دیہات کا نام لیا، میں وہاں اس دیہات کا رہنے والا ہوں۔ کتنے سال سے نہیں گیا ہے؟ 25-30 سال سے نہیں گیا ہوں۔ تو کہتا ہے کہ میں تو یہی چاہوں گا کہ تم ڈاکٹر سے اجازت لے کے وہاں چلے جاؤ، اپنے محلے علاقے کے لوگوں سے ملاقات کر کے واپس آ جاؤ۔ یہی سب سے بہتر عمل ہے، کچھ پڑھنے کے بجائے، کچھ وظیفہ کرنے کے بجائے بہتر ہے کہ تم جا کے ان سے ملے، وہ تمہیں دیکھ کے خوش ہو جائیں گے۔ وہ چلا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد اس گاؤں کے اندر جو 25-30 سال کے بعد جب آیا ہے تو ظاہر ہے کہ سب لوگ جمع ہو گئے، پورے گاؤں والے خوش ہو جاتے ہیں۔ اب سیٹھ صاحب آیا ہے کہہ کر کوئی درخواست لکھ کے لاتے کہ ہمیں دوا چاہیے، کوئی کہتا ہے کہ ہمارا دروازہ نہیں ہے، ہماری کھڑکی نہیں ہے،
ہمارے بچے کی فیس نہیں ہے، ہمارے بچے کی کتاب نہیں ہے، سب لکھ کے لاتے درخواستیں کہ سیٹ صاحب آئے، پیسہ والا ہے۔ اب یہ بھی چونکہ کینسر کا مریض ہے، دنیا سے سیر ہو چکا ہے، جس کو کتاب چاہیے وہ کتاب لا کے دیتا ہے، جس کی چھت نہیں ہے اس کی چھت بنواتا ہے، جس کا دروازہ نہیں ہے دروازہ بنواتا ہے، یہ سب کچھ کر کے آتا ہے۔ واپس آنے کے بعد جب ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے دوبارہ چیک کرے تو ڈاکٹر کہتا ہے تو نے کون سی دوائی کھائی؟ کہا کیوں؟ کہتے ہیں بیماری کا نام و نشان ختم ہو گئے ہے۔ اور یقین بھی نہیں آتا ہے کہ چند دن کے اندر یہ بیماری کہاں چلی گئی۔ یہ کس وجہ سے ہو گیا؟ ان کی دعا ملی، اور ضرورت مند افراد کی مدد کرنے سے، ان کا سہارا بننے سے، ان کی پریشانی کو دور کرنے سے اللہ ہماری پریشانی دور فرماتا ہے۔ ہم کسی کی پریشانی کو دور کر کے خدا کی بارگاہ میں جا کے کہے پروردگار میری پریشانی دور کرے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً دور کر، تم نے اس پہ ترس کھایا ہے تو میں ارحم الراحمین ہے، میں تم پر ترس کھاؤں گا، تم نے اس کا خیال رکھا ہے تو میں تمہارا خیال رکھوں گا۔ اسی طریقے سے ارے انسان تو انسان، حیوان پر ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے ایک بلی کے بچے پر رحم کیا تھا، ماں کوما کے اندر موجود تھی، جب ہسپتال کے اندر پہنچے تو ماں اٹھ کے چائے پی رہی تھی۔ کہتا ہے کہ ماں کئی دن سے بے ہوش تھی، ڈاکٹر جواب دے چکے تھے، میں کسی کام سے گھر پہ آیا اور جا کے گاڑی کے اندر تیل بھر رہا تھا اور سامنے دیکھا کہ ایک بلی جو ہے اس کی ماں کے جو ہے پاؤں ٹوٹا ہوا ہے اور بچی جو ہے دودھ پینے کی کوشش کر دیکھا یہ دونوں بھوکے ہیں، تو مجھے رحم آیا کہ میں نے کچھ لا کے ان کے سامنے رکھ کے اس کو بچے کو اس کے ماں کو کچھ اس کے سامنے بلی کے بچے اور ماں کے سامنے کچھ رکھ کے دے دیا اور گاڑی میں بیٹھ کے ہسپتال کے اندر چلا گیا تو دیکھا کہ ماں اٹھ کے چائے پی رہی تھی اور مجھ سے پوچھ رہی تھی بیٹا تو نے کون سا نیک کام کیا تھا؟ کہا کیا ہوا اماں؟ تو کہتے خواب کے اندر میں سوئی ہوئی تھی اور ایک روحانی شخص کہہ رہا تھا اسے شفا دے دو، انہوں نے مخلوق خدا پر ترس کھایا ہے۔ تو خلاصہ کلام عزیزان محترم، ٹائم بہت زیادہ ہو گیا، ہمارا مقصد یہ تھا کہ جو بتانا ہے کہ مشکلات اور پریشانی کے وقت کیا کرے اور مشکلات اور پریشانی کے اندر نکلنے کے راستے کون کون سے ہیں یہ بتانا ہے۔ قرآن کی آیتیں ہیں، سورہ ہیں، سورہ قل هو اللہ ہے، قرآن کریم کی آیتیں ہیں، صحیفہ کاملہ کی دعائیں ہیں اور بہت سارے مفاتی کے اندر بہت ساری دعائیں ہیں، اور کچھ کام انجام دینے کے وہ یہ ہے کہ کسی ضرورت مند انسان کی مدد کرے، جب وہ دعا مانگے تو اللہ ضرور اس دعا کو رد نہیں کرے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی، اے موسیٰ لوگوں سے کہو کہ اس زبان سے دعا مانگے جس سے کوئی گناہ نہیں ہوا ہو۔ حضرت موسیٰ نے کہا پروردگار وہ کون سی زبان ہوگی جس سے گناہ سرزد نہیں ہوتا ہوگا؟ ہر انسان زبان سے گناہ کرتا ہے، ایسی زبان کہاں سے ملے گی جس سے گناہ سرزد نہیں ہوا ہو؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مخلوقات انسانوں کے اوپر اس طریقے سے احسان کرو کہ وہ دوسرا انسان تمہارے حق میں دعا مانگے، اس لیے کہ تمہاری زبان نے تمہارے لیے گناہ کیا ہے، اس کی زبان نے اپنے لیے گناہ کیا ہے، اس کی زبان نے تمہارے لیے گناہ نہیں کیا ہے، اس کی زبان تمہارے لیے معصوم ہے کہ جو شخص تمہارے حق میں دعا مانگے گا اس نے گناہ ضرور کیا ہے زبان سے، لیکن وہ اس گناہ کا تعلق خود اس کے نامہ اعمال سے ہے، لیکن اس نے کوئی گناہ کر کے تمہارے نامہ اعمال میں وہ گناہ نہیں بھیجا ہے، تو وہ اس کی زبان خود کے لیے گناہ گار ہے، تمہارے لیے گناہ گار نہیں ہے وہ۔ تو بس میں نے آپ کی زحمت تمام کی۔ مشکلات اور پریشانی اور مشکلات کے وقت بہترین نسخہ جو احادیث کے اندر آیا ہے ان میں سے قرآن کی تلاوت کے علاوہ، دعاؤں کے وظیفے کے علاوہ، کثرت کے ساتھ ذکر پڑھنے کے علاوہ ایک بہترین عمل مجبور اور مستحق ضرور لوگوں کی مدد کرنا اور ان کا سہارا بننا۔ اور ایک قصہ بھی بیان کرنے کا دل چاہتا ہے۔ ایک نوجوان کہتا ہے کہ مجھے پہلی دفعہ تنخواہ ملی اور خوشی خوشی گھر کے اندر آیا تو میری ماں نے اس کو 3 حصے میں تقسیم کر دیا، بیٹا یہ تو تمہارے جیب خرچ کے لیے، اور یہ حصہ ہم اچھا سا کھانا پکائیں گے، یہ حصہ فلان یتیم بچوں کے لیے، اس کی ماں کو پتہ تھا فلان یتیم بچوں کے لیے، 3 حصہ کر دیا۔ اس کے بعد وہ میرا حصہ میں نے سنبھالا اور دوسرا حصہ بہترین کھانا پکا کے ہم نے، پہلی تنخواہ تھی، بہترین کھانا بنا کے ہم کھانے لگے
اور وہ ایک حصہ جو یتیموں کے لیے میری ماں نے کہا تھا فلاں تک پہنچا دو، وہ میں نے الگ کر دیا۔ وہ جوان کہتا ہے کہ میں کھانا کھا کے سو گیا، لیٹ گیا، تو مجھے خیال آیا ہم تو اچھے کھانا کھا کے سو رہے ہیں، ان یتیم کے اوپر کیا گزر گئی ہوگی کہ پتہ نہیں ان کے گھر کے اندر اچھا کھانا تو دور کی بات کوئی کھانا بھی ہے یا نہیں ہے۔ کہتا ہے مجھے بستر پر یہ خیال آیا ہم اچھے کھانا کھا کے سو رہے ہیں اور پتہ نہیں کہ کل دینے کے بجائے بہتر نہیں کہ ابھی ہی جاؤں اور سامان لے کے ان کے گھر پہنچا دوں۔ یہ خیال آیا اور میں بستر سے اٹھا، سامان لے کے جیسے ہی اس کے دروازے پہ پہنچا، اس یتیموں کے دروازے پہ پہنچا، اور ایک چھوٹا سا بچہ باہر آیا، کون ہے؟ کہا میں ہوں۔ کیا لائے ہو؟ سامان دیکھے کہا کیا اس کے اندر کھانے پینے کے سامان ہے؟ کہا جی ہاں میں۔ تو وہ بچہ چیخ کے اپنے بھائی بہن کو آواز دیتا ہے فرشتہ آیا، فرشتہ آیا، فرشتہ آیا۔ دوسرے بچے جو گھر کے اندر جو یتیم بچے تھے، سب آدمی بچے یہی کہہ رہے کہ فرشتہ آ گیا، فرشتہ آ گیا۔ تو حیران ہو جاتا ہے، وہ جوان کہتا ہے میں حیران ہو گیا کہ فرشتہ فرشتہ کیوں کہہ رہے۔ اس کے بعد ان کی ماں آ گئی نا، جو بیوہ ہے وہ آ گئی۔ میں نے ان سے پوچھا یہ سارے بچے فرشتے فرشتے کیوں کہہ رہے؟ تو وہ خاتون کہتی ہے کہ گھر کے اندر پکانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، کھلانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، تو بچے کھانے کے بارے میں ضد کرے تو میں ان کو بہلانے کی خاطر کہہ رہی تھی کہ فرشتہ کھانا لے کے آئے گا، فرشتہ ہمیں سامان پہنچا دے گا۔ ہمیں بچوں کو بہلانے کے لیے، خاموش کرنے کے لیے یہ جملہ بار بار ان کو کہا تھا، اس لیے میرے معصوم بچوں نے تجھے فرشتہ سمجھا ہے، تمہیں فرشتہ سمجھا ہے، چونکہ میں نے انہیں کہا تھا کہ فرشتہ سامان لے کے، اللہ کا کوئی نمائندہ، اللہ کا فرشتہ سامان لے کے آ جائے گا، اس لیے انہوں نے فرشتہ سمجھا ہے، لہٰذا یہ ہمارے بچے فرشتے فرشتے کی آواز دے رہے ہیں۔ کہتا ہے کہ مجھے اتنی خوشی ہوئی زندگی کے اندر، اتنی کبھی خوشی نہیں ہوئی تھی کہ میں کسی یتیم بچے کا، کسی غریب کا کام آیا۔ کہتا ہے کہ گھر کے اندر پہنچا ہی تھا، میری ماں نے پوچھا کہ بیٹا کہاں گیا تھا، تو میرے منہ سے بے اختیار جملہ نکلا کہ فرشتہ بننے گیا تھا، میں فرشتہ بننے کے لیے گیا تھا۔ یا وہ قصہ بھی اکثر سناتا ہوں میں۔ کہتا ہے کہ ایک بچے کو دیکھا بیچارہ، گرمی کا موسم ہے، جوتا نہیں ہے، تو مجھے رحم آیا، ایک جوتا لا کے اس کو دے دیا۔ تو وہ چھوٹا سا بچہ ہے، وہ کہتا ہے کہ انکل کیا کہ تم فرشتے ہو؟ کہا میں فرشتہ نہیں ہوں۔ تو فرشتہ نہیں ہے تو آپ خدا کے مقرب بندے ہوں گے۔ میں نے کہا بیٹا آپ کو کیسا پتہ چلا کہ میں خدا کا مقرب بندہ ہوں؟ وہ معصوم بچہ کہتا ہے میں نے جوتا خدا سے مانگا تھا، اللہ نے تجھے بھیجا ہے، اگر فرشتہ نہیں ہے تو خدا کا مقرب ضرور ہے۔ لہٰذا ایک معمولی چیزیں بھی کسی غریب اور فقیر کے دروازے پر پہنچانے میں تاخیر بھی نہیں کرنی چاہیے، کنجوسی تو بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ تو اپنی پریشانی اور مشکلات کا علاج اسی کے اندر موجود ہے۔ بس میں نے آپ کی زحمت تمام کی کہ سورہ فجر کے اندر خدا بیان کرتا ہے، انسان کا مزاج بیان کرتا ہے۔ جب ہم ان کو نعمتیں دیتے ہیں اور ان کو جب آرام ملتا ہے تو کہتے ہیں ربی اکرمن، ربی اکرمن، اللہ نے ہمیں عزت دی ہے، اللہ نے ہمیں مقام دیا ہے، یہ کہتا ہے۔ لیکن اس کے بعد ہم ان سے امتحان لیتے ہیں، فقدر علیہ رزقہ، رزق میں تنگی ہوتی ہے، فیقول ربی اہانن، وہ یہ کہتا ہے کہ خدا نے ہمیں ذلیل کیا، خدا نے ہماری جو ہے وہ توہین کی، خدا نے ہمیں ذلیل کیا۔ قرآن سورہ فجر کی آیتیں۔ جب ہم نعمت دیتے ہیں تو کہتا ہے ربی اکرمن، ربی اکرمن، لیکن جب ہم ان کو آزمائش میں اور پریشانی میں ڈالتے ہیں، فقدر علیہ رزقہ، جب رزق میں تنگی ہوتی ہے تو فیقول ربی اہانن، کہتا ہے کہ خدا نے ہمیں ذلیل کیا۔ خدا کہتا ہے کلا، ہم نے ذلیل نہیں کیا ہے، بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین، بلکہ تمہارے رزق کے اندر تنگی اور پریشانی کے سبب یہ نہیں ہے کہ ہم نے کیا ہے، بلکہ سبب تم ہو، تم یتیم کا احترام نہیں کرتے اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے، اس لیے رزق میں تنگی ہے، اس لیے پریشانی ہے۔ بس میں نے آپ کی زحمت تمام کی۔ اس کے بعد پھر دوسرا آخری اور جملہ اور آپ کی زحمت تمام وہ یہ ہے کہ جب انسان پریشان ہو جاتا ہے، اور پریشانی کے وقت جس طریقے سے جب بچہ پریشان ہوتا ہے تو ماں باپ کو یاد کرتا ہے، ماں باپ کے سامنے آتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری روحانی ماں باپ کس کو بنا ہے کہ جب ہم پریشان ہوتے ہیں تو ہم علی کے دروازے پہ جاتے ہیں کہ یا علی یہ مشکل ہو جائے۔ جب ہم پریشان ہو جاتے ہیں تو ہم حسین کے دروازے پہ جاتے ہیں، مولا یہ پریشانی آئی ہے میرے اوپر۔
ہم جب پریشان ہوتے ہیں تو ہم امام رضا کی بارگاہ میں جاتے ہیں کہ مولا یہ پریشانی آئی ہے، اور اسی طریقے سے مت نہ جانے مقام امام زادے ہیں، مقرب بندے ہیں، یہ سب کے سب اللہ نے ہمارے واسطے، چونکہ خدا کی رحمتیں بے پایان ہے، جہاں جہاں جائے اللہ تبارک و تعالی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ انہی مقامات میں سے ایک مقام کس کا ہے جس کے مصائب سنانا چاہتا ہوں، جناب فاطمہ معصومہ قوم، جسے آپ معصوم فاطمہ معصومہ قوم، اللہ نے بڑا مقام دیا ہے، بڑی عزت سے نوازا ہے۔ ویسے تو ساتویں امام علیہ السلام کو ان کے زندان کے اندر طولانی زندگی کی وجہ سے اللہ نے ان کی نسل کے اندر، موسوی سعادات کے اندر خاص ایک اثر رکھا ہے کہ عملیات کے اندر بہت ساری بیماری پریشانی کے اندر کہتے ہیں کہ اس کا علاج کیا ہے، کہیں موسوی سعادات سے دعا کروا دو، کوئی امام موسیٰ کاظم کے اولاد میں سے جو سعادات ہیں ان سے دعا منگواؤ تو پھر یہ تمہاری حاجت پوری ہو جائے گی۔ تو سعادات موسوی کا ایک خاص ایک احترام ہے، ویسے بھی سعادات کا احترام ہے، سعادات موسوی کا خاص ایک احترام ہے۔ اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام خود باب الحوائج ہے، آپ کے بیٹے امام رضا مشہد کے اندر خود باب الحوائج ہے، اور آپ کی بیٹی فاطمہ معصومہ جو قم میں ہے وہ بھی باب الحوائج ہے، مجمع سب جو ہے وہ حاجت روائی کے لیے وہاں جاتے ہیں۔ اور آپ کے اولاد میں سے جو تہران کے اندر جس کی زیارت کے لیے خود جناب عبدالعظیم خود زیارت کے لیے جایا کرتے وہ امام موسیٰ کاظم کے اولاد میں سے ہے۔ شیراز کے اندر جائے تو وہاں پہ شاہ چراغ امام موسیٰ کاظم، یعنی امام موسیٰ کاظم خود تو باب الحوائج ہے، ان کے اولاد بھی ہر جگہ باب الحوائج کرتے ہیں۔ اور ان میں سے ایک حضرت فاطمہ معصومہ علیہ السلام، ایک خاص مقام ہے، خاص منزلت ہے، جہاں حضرت فاطمہ معصومہ مدفون ہے وہاں پر اور بھی ان کی بہنیں مدفون ہیں کہ اکثر کو ان کا نام بھی نہیں پتہ، لیکن اور بھی 2 بہنیں وہاں بھی مدفون ہیں، لیکن جو مقام حضرت فاطمہ معصومہ کا ہے وہ مقام کسی اور کا نہیں ہے۔ اللہ نے بہت بڑا مقام دیا ہے، بڑی عزت سے نوازا ہے۔ ان کے گری کے اطراف کے اندر دیکھتے ہیں کہ کیسا بہترین علمی ماحول ہے، کتنے مراجع اور مجتہدین وہاں سے نکلتے ہیں۔ اور جس شاعر نے کہا ہے، فارسی ایک شعر ہے، اس کا مفہوم بیان کر کے مصائب کے 2 جملے بیان کر کے آپ کی زحمت کو تمام کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایک فاطمہ مدینے کے اندر گم ہو گئی تھی، وہ فاطمہ قوم کے اندر نمودار ہو گئی۔ ایک فاطمہ زہرا جو مدینے کے اندر تھی، اس کے قبر کو پوشیدہ رکھا گیا، قبر کے نشان معلوم نہیں ہے، کہاں دفن نہیں ہے آج تک پتہ نہیں چل سکا، بقیع میں دفن ہے، اپنے گھر کے اندر دفن ہے، بابا کے ساتھ مدفون ہے، یا کہاں دفن ہے آج تک کوئی فیصلہ نہیں کر پایا۔ جو فاطمہ مدینے کے اندر گم ہو گئی تھی وہ فاطمہ قم کے اندر نمودار ہو گئی، یہ وہ فاطمہ ہے، یہ بھی فاطمہ ہے۔ بس عزیزو، ان کا نام فاطمہ معصومہ ہے۔ حضرت امام رضا سے ملاقات کے لیے، بھائی اور بہن سے ملاقات کے لیے فاطمہ معصومہ چلی ہے مدینہ سے، اور جب شہر قم تک پہنچی ہے امام رضا علیہ السلام کی شہادت واقع ہوتی ہے مشہد کے اندر، اور اہل قم حیران و پریشان ہے۔ اب بہن آ رہی ہے، کس طریقے سے بھائی کی شہادت کی خبر ان کو بتا دے۔ سارے لوگوں نے سیاہ لباس پہنا اور سیاہ جھنڈے لے کر فاطمہ معصومہ قم کا استقبال کیا۔ بہن کو اندازہ ہو گیا، اے اہل قم، یہ استقبال کا کون سا طریقہ ہے؟ یہ سیاہ لباس کیوں پہنے ہوئے ہیں؟ یہ سیاہ پرچم کیوں ہے؟ میرے بھائی خیریت سے تو ہے؟ جواب دیا گیا، بی بی آپ کا بھائی عالم غربت میں دنیا سے گزر گئے ہیں، آپ کے بھائی عالم غربت میں شہید ہو گیا ہے۔ بھائی کی شہادت کی خبر سنی بہن بیمار ہو گئی، دنیا سے گزر گئی۔ دل کہتا ہے زینب آپ کے صبر پر سلام۔ فاطمہ معصومہ اپنے بھائی کی شہادت کی خبر برداشت نہ کر سکی۔ زینب چند گز کے فاصلے پر حسین کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا۔ یہاں فاطمہ معصومہ پوچھ رہی تھی، اے اہل قم، یہ استقبال کا کون سا طریقہ ہے؟ لباس سیاہ کیوں ہے؟
مگر زینب جب مدینے کے نزدیک پہنچی ہر ایک یہی پوچھ رہا تھا بی بی حسین کو کہاں چھوڑ کے آئی ہے، عباس کہاں چلے گئے، علی اکبر کہاں ہے، قاسم کہاں ہے۔ عزیزو ایک جملہ اور آپ کی زحمت تمام۔ فاطمہ معصومہ اپنے بھائی کی شہادت کی خبر برداشت نہ کر سکی، بیمار دنیا سے چلی گئی، چند دن کے اندر دنیا سے گزر گئی۔ زینب کبریٰ کے بارے میں روایت ہے اور اکثر علماء بیان بھی کرتے ہیں، زینب در حقیقت اسی دن ذبح ہو گئی تھی جس دن حسین ذبح ہو گئے تھے۔ جب حسین کے گلے پر خنجر چلتے ہوئے دیکھا، ہم نے دیکھا کہ حسین روز عاشوراء ذبح ہو گئے۔ ذبح کے دو طریقے ہیں، ایک تو جانور کو ذبح کیا جاتا ہے کہ گلا کٹتا ہے، جانور کی روح نکلتی ہے۔ ذبح کا دوسرا طریقہ کیا ہے؟ مچھلی کو ذبح نہیں کیا جاتا ہے، مچھلی کو پانی سے جدا کیا جاتا ہے، تڑپ تڑپ کر خود ہی مر جاتی ہے۔ حسین کو تلوار سے ذبح کیا گیا، زینب کبریٰ پانی سے جدا کیا ہوئے مچھلی کے مانند تڑپنے لگی، کبھی بھائی کا سر دیکھ کر تڑپتی تھی، کبھی حسین کا کرتا دیکھ کر روتی تھی، کبھی مدینہ میں حسین کا بستر دیکھ کر روتی تھی، کبھی ماں کی تربت پہ جا کے روتی تھی، کبھی نانا کے روزے پر جا کے روتی تھی۔ اب زینب کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، روتے روتے زینب دنیا سے گزر گئی۔ فاطمہ معصومہ بھی اپنے وسلم الذین ظلموا قال محمد ایما خلق۔ اے کریم پروردگار، جن دو بیویوں کے دو ہستیوں کا ہم نے نام لے، ان کے مسائل پڑھے، ان کے صدقے میں ہم سب کی تمام خطاؤں سے درگزر فرما، تمام گناہوں کو معاف فرما، تمام مشکلات کو آسان فرما، تمام بلاؤں سے حفاظت عطا فرما، تمام خطرناک بیماریوں سے پناہ عطا فرما، بے اولاد سب کو اولاد نرینہ عطا فرما، صاحب اولاد کی اولاد کو صحت و سلامتی کے ساتھ طول حیات عطا فرما، بانیان مجلس کے تمام حاجات شرعیہ کو روا فرما۔ پروردگار ان کے اور ہم سب کے مرحومین کو اعلیٰ علیین میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ پروردگار تمام مقدس ہستیوں کی روزہائے مقدس کی حفاظت فرما۔ پروردگار قیامت میں ان سب کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما۔ مولا امام زمان کو اذن ظہور عطا فرما، ہم سب کو ان کے مخلص انصار میں شامل فرما۔ آخر میں اور ایک دفعہ سورہ فاتحہ کی التماس، بانیان مجلس کے تمام مرحومین، ہمارے اپنے مرحومین اور شہداء کے لیے سورہ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین۔